بشار الاسد کے ساتھ اس کے تخت کے پیچھے کھڑا وہ شخص تھا جو 4th ڈویژن کا کمانڈر تھا، شام میں ہونے والے مظالم کا آج اصل قصوروار ہے۔ اور یہ ظلم کی دنیا کا بادشاہ تھا۔ یہ وہی ماہر الاسد تھا جو دمشق کے جو شام کے مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ شام میں اپنی وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ شام کے نائب صدر فاروق الشارع کو گولی مارنے سے گریز نہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، بشار الاسد کا نام شام میں ہونے والے مظالم میں سر فہرست رہا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ بشار الاسد تو ظلم کرنے والا تھا ہی نہیں۔ بشار الاسد کے ساتھ اس کے تخت کے پیچھے کھڑا وہ شخص تھا جو 4th ڈویژن کا کمانڈر تھا، جو آج شام میں ہونے والے مظالم کا آج اصل قصوروار ہے۔ ناظرین، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ بشار الاسد کا ہی چھوٹا بھائی ماہر الاسد تھا، جو شام کی بدنام زمانہ 4th ڈویژن کا کمانڈر تھا۔ ناظرین، یہ بشار الاسد کا بھائی 1967 میں 1967 میں دمشق میں پیدا ہوا۔ دمشق میں میکینیکل انجینئرنگ میں اس نے اپنے ڈگری حاصل کی، اس کے بعد کیڈٹ اکیڈمی میں اس نے داخلہ لے لیا۔ اب حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد کا یہ بھائی ماہر الاسد یہ اصل حقدار تھا، کیونکہ اس کے مظالم تب سے ہی شروع تھے اور یہ ظلم کی دنیا کا بادشاہ تھا۔ تب بھی اس کے حالات ایسے ہی تھے تو یہ اصل حقدار تھا، مگر یہ کسی طرح یہ کامیاب نہ ہو سکا اور بشار الاسد نے حکومت سنبھالی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اصل لڑائی دونوں بھائیوں میں حکومت کے بعد شروع ہوئی۔ پھر دونوں بھائیوں میں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بھائی وہ سیاسی لیڈر ہوگا اور دوسرا عسکری معاملات سنبھالے گا۔ سیاسی لیڈر تو بشار الاسد بن گیا، وہ شام کا صدر حکمران بن گیا، مگر اصل اس کی ریڑھ کی ہڈی یہ ماہر الاسد تھا۔ ناظرین، ماہر الاسد دمشق میں جب یہ رجیم چینج ہوا تو ماہر الاسد ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگ کر عراق پہنچا، وہاں سے پھر اس نے روس جا کر اپنے بھائی کے ساتھ پناہ لی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں کہ ماہر الاسد اس نے ایسا کیا کیا کہ جو 20 سال تک بشار الاسد کی حکومت کو سنبھالے رکھا۔ ناظرین، یہ وہی ماہر الاسد تھا جو دمشق کے جو شام کے مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج میں اگر پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر وگو ڈالا، کالے ڈالے جو مشہور ہیں خوف کی علامت سے، تو اسی طرح شام میں جو خوف کی علامت تھی اس کو الشبیحہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ شبیحہ کا کمانڈر کوئی اور نہیں تھا، یہ ماہر الاسد ہی تھا جو بشار الاسد کا چھوٹا بھائی ہے۔ ناظرین، یہ ماہر الاسد ہی تھا کہ جس کے اوپر امریکہ، یورپ، برطانیہ اور دنیا کے کئی ممالک نے داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ظلم کی دنیا کا بادشاہ تھا۔ ناظرین، یہ شام میں اپنی وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وحشیانہ کارروائیوں میں حتیٰ کہ اس نے شام کے نائب صدر فاروق الشارع کو گولی مارنے سے گریز نہ کیا۔ یہ اپنی حکومت کی آڑ میں رہ کر کام نہیں کرتا تھا، یہ کھلے عام سرے عام اپنا نام لے کر اپنے آپ کو دکھا کر یہ ایسے ظلم کرتا تھا کہ اس نے شام کے نائب صدر کو سامنے کھڑے ہو کر گولی مار دی تھی، جس نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہی ماہر الاسد ہے جس نے اپنے مشیر بوتھینا شوبان کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی جب اس نے اس کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا۔ ناظرین، یہی وہ شخص تھا جس نے 2013 میں دمشق کے مسلمانوں پر سیرین گیس سے کیمیائی حملہ کیا، جس سے پوری دنیا لرز اٹھی کہ آج تک کسی ملک نے کسی اپنے دشمن کے خلاف سیرین گیس سے کیمیائی حملہ نہیں کیا کہ جس سے جسم گل سڑ جاتا ہے، سکین خراب ہو جاتی ہے، اور یوں یہ حملہ کسی ملک نے کسی دشمن پر بھی نہیں کیا، مگر اس ماہر الاسد نے
اپنی عوام پر، مسلمانوں پر اس نے سیرین گیس سے کیمیائی حملہ کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہی بشار الاسد کا چھوٹا بھائی ماہر الاسد یہ اپنی کارروائیوں سے اس قدر مشہور تھا کہ کوئی بھی شام کے رہنے والا، کوئی بھی شہری وہ اس کے ظلم سے بچ نہ سکا، کیونکہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں اس نے اپنے جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ فورتھ ڈویژن جو شام کی فوج کی سب سے بڑی اور ٹاپ کلاس کی جو فورتھ ڈویژن ہے، یہ آرمی کی ایک یونٹ تھی، اس کی کمانڈ میں اس کو کھلی اجازت تھی، جس کو چاہے گولی مار دیں، جس کو چاہے اٹھا کر جیل میں پھینک دیں، جس کو چاہے اس کی زبان بندی کر دیں، جس کو چاہے اس کو جیسا مرضی سلوک کریں، اور ان کے لیے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، ان کے لیے جدید ہتھیار منگوائے جاتے تھے، ان کے لیے جدید ٹینک ان کے لیے منگوائے جاتے تھے، جدید اسلحہ ان کے لیے منگوایا جاتا تھا۔ باقی فوج کے لیے کچھ ہو نہ ہو، مگر اس فورتھ ڈویژن فوج کی اس کمانڈ کے لیے ہر وقت خزانے کا منہ کھلا رہتا تھا۔ ناظرین، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس فورتھ ڈویژن کے فنڈز کم ہو گئے تو پھر اسی ماہر الاسد نے دنیا کی سب سے بڑی منشیات کی فیکٹری بنائی۔ اس نے بندرگاہوں پر پھر قبضے کیے، وہاں پر آنے والی مال و دولت پر قبضے کرنا شروع کیے، شام میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ بشار الاسد کی حکومت گرنے میں اصل ہاتھ ہی ماہر الاسد کا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ مظاہرین نے جیسے ہی مظاہرے شروع کیے تو ان کے اوپر حکومت نے پہلے دن سے ہی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اب سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تھا کہ مظاہرین کو سر عام گولیاں ماری گئیں، مظاہرین کو اٹھایا گیا، گھسیٹا گیا، جیلوں میں پھینکا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے اوپر حملے کیے گئے، ان کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے اوپر بمباری کی گئی۔ یہی وہ حالات تھے کہ جو آج بشار الاسد کی حکومت کو تخت سے اتارنے میں وجہ بنے۔ ناظرین، یہ وہی تھا، اس چیز کے پیچھے عوام کے اوپر مظالم، عوام کے اوپر ظلم، بمباری اور عوام کو اس قدر چکی میں پیس کر رکھنے والا شخص جہاں بشار الاسد تھا ہی، مگر اصل جو مین بندہ تھا، جو اس کی بیک بون کے طور پر کام کر رہا تھا، وہ اس کا ہی چھوٹا بھائی بشار الاسد کا چھوٹا بھائی ماہر الاسد تھا۔ بعض انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس میں ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں کیا گیا کہ آیا ماہر الاسد اس وقت کہاں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر عراق پہنچا، وہاں سے یہ رشیا پہنچ چکا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ شام میں ہی موجود ہے، کسی خفیہ مقام میں اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اور اس نے یہاں سے ہجرت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بشار الاسد کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ اور کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ بشار الاسد نے ماہر الاسد کو بھی نہیں بتایا تھا اپنے بھاگنے کا، اور وہ خفیہ طور پر صرف پورے شام میں بشار الاسد ہی جانتا تھا کہ اس نے آج بھاگنا ہے، کیونکہ اس نے کسی شخص کو نہیں بتایا تھا کہ میں شام سے بھاگنے لگا ہوں، اور یوں ماہر الاسد کو بھی بشار الاسد کے بھاگنے کا نہیں معلوم تھا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی ماہر الاسد کی۔ ماہر الاسد کے اگر اس کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ بیان کرنے شروع کیے گئے تو وہ ایک لمبی اور طویل داستان ہے اس کے مظالم کی۔ یہ اس کے شام کے بچے کی زبان پر اس کے مظالم کی لسٹ ہے۔ ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں اس کے ظلم کی کوئی نہ کوئی داستان موجود ہے، کیونکہ یہ بشار الاسد کی حکومت میں ایک ظلم کا بادشاہ تھا جس نے اپنے وحشیانہ پن کی دھاک پورے شام میں بٹھا رکھی تھی۔ ناصر، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کسی بچے کو بھی نہ بخشا، کسی اپنے بڑے عہدے دار کو بھی نہ بخشا۔ جو مانتا وہ جو اس کی مان لیتا تو اس کو سلوٹ بھی مارتا، اور اگر کوئی اس کو ماننے سے انکار کر دیتا، وہ چاہے سابق صدر کیوں نہ ہو، تو اس کو گولی سے اڑا کر رکھ دیتا۔ ناظرین، یہ ظلم کا باب آج بند ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس ظالم پر ضرور آتی ہے۔ اللہ حافظ۔